بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں پاسپورٹ آفس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے پاسپورٹ آفس کی 2 خواتین ملازمین رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف ریزیڈنسی افیئر نے ریزیڈنسی افیئر ڈپارٹمنٹ کی 2 خواتین ملازمین کو لین دین صاف کرنے کے لیے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ملزمان کے خلاف ڈیوٹی پر رشوت لینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مجاز اتھارٹی کے حوالے بھیج دیا گیا ہے، جہاں ان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں ایک غیر ملکی کے پاس سے 14 کلو چرس، میت اور شراب کی بوتلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے ایک شخص کو 14 کلو گرام چرس، 1.5 کلو میت، شبو اور 6 شراب کی بوتلوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ ایسے اسے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں اس کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ فلپائنی ٹیکسی ڈرائیور پر بھارتی اور بنگالی شہریوں کا چاقو سے حملہ۔ گزشتہ منگل کویت کے علاقے سالمیہ میں ایمبیسڈر سپر مارکیٹ کے باہر اپنے مسافر کے انتظار میں گپاس نامی ایک فلپائنی ٹیکسی ڈرائیور کو حملہ آوروں نے 3 بار چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایک بنگلہ دیشی شہری کے ساتھ ساتھ 2 دیگر عملے اور سپر مارکیٹ کا ایک بھارتی مینیجر بھی شامل تھا۔ اسپتال کے بستر پر ٹائمز کویت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں فلپائنی ٹیکسی ڈرائیور نے وضاحت کی ہے کہ گزشتہ رمضان کے دوران ایمبیسڈر سپر مارکیٹ کے باہر گاہکوں کا انتظار کرنے والے فلپائنی ٹیکسی ڈرائیوروں کو اسٹور مینیجر کی طرف وہ جگہ چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ ڈرائیوروں کے ساتھ گرما گرم بحث کے بعد اس اسٹور کے عملے نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو مارا پیٹا۔ گزشتہ منگل کی شام وہی مینیجر اسٹور سے باہر آیا اور فلپائنی ڈرائیوروں کو اس علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا جب وہ ایک مسافر کا انتظار کر رہے تھے۔ گپاس نے وضاحت کی ہے کہ میں نہیں جانتا اس میں کیا غلط تھا، میں اسٹور کے اندر نہیں تھا بلکہ اپنے مسافر کا انتظار کر رہا تھا، جہاں مجھے وہ آئے اور انہوں نے چاقو سے مارنا شروع کر دیا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ہندوستان نے کویت کو آنے والے عرصے کے دوران تمام غذائی مصنوعات کی فراہمی کے لیے اپنی پوری تیاری ظاہر کرنے کی امید دکھائی ہے، جس میں گندم بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان نے کویت کی جانب سے ہندوستان کو فراہم کی گئی مدد کو واپس بلاتے ہوئے برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ باخبر ذرائع نے روزنامہ رائی کو بتایا کہ کویت میں ہندوستانی سفیر HECB جار نے وزیر تجارت اور صنعت فہد الشریعان کو ایک ملاقات کے دوران یقین دلایا تھا کہ ان کا ملک کویت کی ضروریات کے مطابق اشیاء خوردنوش کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں کویت کے عظیم کردار کو یاد کرتے ہوئے کرونا وبائی مرض کے دوران کویت کا، جس میں ہندوستان کو 215 میٹرک ٹن آکسیجن اور 1000 سے زیادہ سلنڈر فراہم کرنا شامل تھا، تاکہ ہندوستان کے اسپتالوں کو اس مدت کے دوران جو کہ خسارہ محسوس ہوا اسے پورا کیا جا سکے۔ اب ہندوستان انہیں اس کے بدلے گندم